الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں حضرت شیث علیہ السلام آپ کا تعارف، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے صحائف نازل کیے اور آپ کو نبوت ملی، اس کے علاوہ کچھ آپ کے حوالہ سے اہم معلومات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں میں، کچھ احادیث و تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ اس میں سے کچھ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کی حکایات کے ضمن میں گزر چکا ہے، اور مزید یہاں حضرت شیث علیہ السلام کی سیرت کے حوالہ سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیث یعنی شین کی زیر اور آگے سا شیث ہے، اور عبرانی زبان میں آپ علیہ السلام کا نام شیث ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت اما حوا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا عطا کیا۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے ان کا نام شیث رکھا۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی لا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز، سب سے افضل، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی، اور آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال تک زندہ رہے، اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر اس نے اپنے بیٹے کو معاملات سنبھالنے کا حکم دیا۔